اور ہر وہ بنیاد جس پہ آپ کھڑے ہیں وہ ان کے نشان ہے۔ یہ جو ناموس ہم کہتے ہیں نا، ناموس رسالت، ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ستون، یہ ہماری فکر، ہمارے نظریے، ہمارے ایمان کے ستون، یہ وہ چیزیں ہیں جس پر ہمارا اندر کا باطن سارا کھڑا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ ناموس صحابہ کی، اہل بیت کی نہیں ہے، اگر ہم اپنی کتاب کے ناموس کے محافظ نہیں ہیں، اگر ہم اپنے دینی اقدار کے ناموس کو اپنے ساتھ لے کے نہیں چل رہے اور اس کو دشمنوں کے حوالے کیے دے رہے اور کہیں سے بھی اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہونے دے رہے ہیں، تو سمجھ لیں کہ آپ اپنے ایمان سے ہاتھ دھونے جا رہے ہیں۔ یہ ستون ہے ایمان کے، اگر یہ ناموس سلامت رہیں گے تو ہمارا ایمان قائم رہے گا۔ وہ اسے ہم سے زیادہ معلوم ہے اس بات کا کہ یہ کس چیز پہ کھڑے ہیں، مگر ہمیں اندازہ نہیں، ہمیں اس نے لگا دیا ہے کچھ اور کاموں میں۔ مال مست تیرے امیر، مال مست تیرے فقیر، حال مست، بندہ ہے کوچا بام ابھی، بندہ ہے کوچا گرد ابھی، خواجہ لبے بام ابھی۔ تو ہمارا یہ حال ہے کیا؟ ہر کوئی اپنے کی دنیا میں مست، حکمرانوں کو ایک نشہ دیتے ہیں، لیڈروں کو ایک نشہ دیا ہوا ہے، تعلیمی اداروں میں الگ سلسلے ان کی لہریں اٹھ رہی ہیں، اور ہماری ثقافت میں الگ جگہ میں نہیں اقدار میں چیزیں پیدا ہو رہی ہیں۔ ہر چیز کے اندر مسلسل تبدیلیاں آتی چلی جا رہی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سارے یہ زندگی کے شعبے اور یہ دھارے، یہ سب ملا کر ایمان اور ہمارے دین کی جو اقدار ہے، ناموس ہے، ان سے نکل آزما ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا، کبھی کسی پروفیسر نے کوئی کالج میں بیٹھ کے بکواس کر دی، یہ کیا ہوتا ہے، کیا کہاں سے آتے ہیں؟ کبھی یونیورسٹی میں کسی میں ایسا ہوتا ہے، کوئی بیٹھ جاتا ہے طلبا کو لیکچر دینے، اور پتہ چلتا ہے وہ الہاد اور دینی پڑھانے میں لگتے ہیں، اور بہت ایسا کچھ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، اکثر نہیں آتی۔ حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے اسکولوں میں کبھی ایسا ہو جاتا ہے، دیکھتے ہیں کہ کوئی ٹیچر، کوئی استادی وہ عجیب و غریب بات کر دیتی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ کہاں کہاں تک یہ ہماری دشمن کی لہریں اپنا اثر و نفوذ پیدا کرتی چلی جاتی ہیں۔ کبھی اسمبلیوں کے اندر عجیب و غریب بل پاس ہوتے ہیں، اسمبلیوں میں، صوبائی اسمبلیوں میں، قومی اسمبلیوں میں، وہاں عجیب بات بل پاس ہو رہے ہوتے ہیں، قراردادیں منظور کی جا رہی ہوتی ہیں، اور جناب وہاں پر کچھ ایسی تقریریں ہو رہی ہوتی ہیں جس سے سارے ملک میں بے چینی پھیل جاتی ہے۔ کوئی کھڑا ہو جاتا ہے پورا یہودیوں کی عبادت میں، کوئی اسرائیل کا مقدمہ لڑنے لگ جاتا ہے، کوئی بھارت کی اس کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا نظر آتا ہے، کوئی پاکستان کی بنیاد پر اس کے دستور پہ حملہ آور ہوتا ہے، کوئی ملا مولویوں کو لے کے گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، کوئی مدرسوں کے خلاف بکواس کرنا شروع کر دیتا ہے، وغیرہ۔ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ ابھی دیکھیں جیسے کورونا وائرس کا بھی جو مسئلہ ہوا، اس میں آپ نے دیکھا کہ اور چیزیں بھلے ساری کھلی رہے ہیں اور سب کچھ ہوتا رہا، مگر مسجدوں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے۔ مسجد، دینی ماحول، دینی اجتماع، یہ سب سے زیادہ ٹارگیٹڈ یہ چیز ہے۔ باقی سب کھلا پڑا، بازار کھلے ہوئے ہیں، بہت سے ادارے کھلے ہوئے تھے، فیکٹریاں کھلی ہوئی، باہر شروع کا جمگٹا سب چل رہا، اور یہاں مسجدوں کے حوالے سے بڑی جناب حساسیت۔ تو دین کے معاملے کو ہمیشہ بڑے غیر ذمہ دارانہ طریقے سے لیا جاتا رہا ہے۔ اس ملک کے اندر یہ ایک بہت بڑا المیہ، اور پھر اس کے مقابلے میں کھڑے ہو کر اس کے خلاف کبھی قرارداد، کبھی قانون پاس یہ ہوتا ہے۔ یہ تو جناب آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور ان علماء دین کا احسان تسلیم کریں جنہوں نے
تو 73-74 کی اسمبلیوں میں اور 73 کی کانسٹیٹیوشن میں ہمارے علماء کرام نے، دینی رہنماؤں نے اندر بڑی مختصر سی تعداد کے باوجود اس دستور سازی کے عمل میں کچھ اسلام کی ایسی باتیں منوا دی تھی جس کی وجہ سے آج کم از کم کانسٹیٹیوشنل لیول پر، آئینی سطح پر ہمارا کافی بھرم قائم ہے اور دین محفوظ ہے اور ایک تشخص بنا ہوا ہے اس ملک کے اندر دین کے حوالے سے. ورنہ یہ کانسٹیٹیوشن کی بنیاد پر، آئین و دستور کی بنیاد پر اس وقت اگر یہ تحریک نہ اٹھتی اور یہ کوشش نہ ہوتی تو یہ جو ملک ہے یہ ایک ایسی پٹری پر سوار کر دیا جاتا جہاں آگے کہیں دین کا نام و نشان نہیں ہوتا، جس کو کہتے ہیں سیکولرزم. سیکولر لوگ تھے اور وہ ان کی سوچ یہ تھی. مگر قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی، نقر اللہ مرتضی نے اور دیگر علماء نے، اہل سنت کے خاص طور پہ علماء کرام نے اور دیگر مکاتب فکر بھی اس کے ساتھ شانہ بشانہ چلے. کچھ لوگ نہیں چلے، کچھ چلے، مگر مین کردار ادا کیا کس نے؟ قائد ملت اسلامیہ نے. اور لیڈ کیا اس پورے پروگرام کو کس نے؟ آپ کے علماء نے. کیونکہ ان کا دامن بیدار تھا، ان کا کسی دین کی کسی بنیاد کے ساتھ کوئی ٹکراؤ کی ضرورت نہیں تھی، کوئی حوالہ ان کے خلاف نہیں جاتا تھا. تو اس لیے ان کو آگے رکھے گئے اور انہوں نے بالکل ٹوک انداز میں ہر بات کہی اور صاف صاف موقف دیا کہ جی یہ ہے ہمارا نظریہ اور جو بھی اس نظریے کی زد میں آئے گا ہمارا نظریہ تلوار کی طرح اس کا سر کاٹ کے رکھ دے گا. ہم بالکل اس میں دو ٹوک ہے، کلیئر ہے. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. کیونکہ جس کا تعلق ذاتی رسالت مآب سے سچا ہے اور وہ مخلص ہے تو اسے کوئی خوف نہیں. اور یہی حق کی پہچان ہے. حق کے راستے میں شخصیت پرستی اور فلاں پرستی کچھ نہیں ہوتا. حق جو ہے حق ہے بس. اور اہل سنت کی علماء ہمیشہ حق کی تلوار کر کے ہمیشہ آگے آئے ہیں، اسی لیے انہوں نے اپنی باتیں منوا لی. اگر کوئی ہم سے کہتا ہے کہ بھائی فلاں کتاب میں لکھا ہے اور آپ یہ بات کر رہے ہیں، آپ کا یہ نظریہ یہ ہے اور کتاب یہ کہتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس کتاب کو اٹھا کے پھینک دو اور آگ میں ڈال دو. نظریہ سچا ہے، کتاب لکھنے والا غلط ہو سکتا ہے. اگر کوئی ہم سے کہتا ہے فلاں دیکھیے مولوی صاحب آپ کے، فلاں آپ کے جناب پیر صاحب، فلاں سلسلے کے شیخ، وہ دیکھیے یہ بات کرتے ہیں وہاں پر اور آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ کے علماء یہ بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایسے سارے پیروں اور شیخوں کو اور ایسے سارے مولویوں کو کسی جزیرے میں لے جا کے چھوڑ دو، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. کہ جو حق کے سامنے آ رہا ہے اور جو حق کا راستہ روک رہا ہے، ہم نے ان کو نکال کے ایسا الگ کر دیا جیسے دودھ میں سے مکھی کو نکال کر الگ کر دیا. علامہ نے ایک بات کی تھی، علامہ بڑا حق شناس آدمی تھا اور وہ چونکہ فلسفہ پڑھا ہوا تھا، پھر دین سے اس کا قرب، بزرگوں سے تعلق، تو وہ ان سب چیزوں کے ملاپ نے علامہ کے اندر ایک بڑی گہرائی پیدا کر دی. کتنی گہری بات ہے یہ، اور پورا درس ہے، پوری ہسٹری ہے. حق و باطل کے اندر اس سے زیادہ واضح فرق اور کوئی نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں باطل گوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. باطل گوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. شرکت میان حق کو باطل نہ کر قبول. تو اس چیز کے ساتھ یہ علماء آگے آئے تھے، حق لا شریک ہے. اور بات کی انہوں نے، اور جس وقت ختم نبوت کا قانون پاس ہو رہا تھا اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا جا رہا تھا، اس وقت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پوری تاریخ کھڑی تھی. سارے ہمارے امام ائمہ بزرگان، ان کی کتابیں
اس مسلک کی پہچان اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ایک لفظ ان کے قلم سے نکلا ہوا ایک حرف مولانا شاہ محمد نورانی صاحب کی پشت پر پڑا تھا. کیا کہوں؟ تو اس لیے ہم اس مسلک کے ماننے والے ہیں جس میں صرف اہل حق ہی جمع ہو سکتے ہیں، اور پھر جو بھی اس کے مقابلے میں آیا ہے اس سے تعلق اور ختم ہو گیا. اور یہ چلتا رہے گا سلسلہ. حق کبھی بھی ملاوٹ کو برداشت نہیں کرے گا. جتنے بھی فرقے بنے ہیں وہ اسی طرح بنے. یہ کوئی زمین سے کھود کے نہیں نکالے گئے، کوئی آسمان سے نہیں ٹپکے. یہ سمندر سے نکلنے والی الگ الگ ہونے والی نہریں ہیں. یہ نہریں ہیں یہ اپنے اپنے راستے لوگوں نے خود نکالے. ہمارے اندر سے ہی نکل کر گئے، ہمیں میں سے الگ ہو گئے. اس وقت جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت منصہ شعور پر موجود تھی اور حق سارا ان کے ساتھ تھا، اور جو ان کے ساتھ چل رہا تھا وہی اہل حق تھا، تو سب سے پہلے تفریق کہاں ہوئی؟ سب سے پہلی تفریق آپ کو معلوم ہے ہمارے دین میں جو ہوئی ہے وہ شیعہ سنی کے نام سے ہوئی. کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو شیعہ علی قرار دے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک خاص تعلق کی بات کی تھی. یہ اس وقت شروع ہو گیا تھا سلسلہ. اپنے آپ کو انہوں نے کہا کہ ہم علی کی گروہ ہیں، ہم علی کی جماعت ہیں. اور اس معاملے میں انہوں نے اپنا ایک پیٹرن بنایا، انہوں نے اپنا ایک انداز اختیار کیا اور ایک نیا طریقہ نکالا محبت کرنے کا. وہ طریقہ کچھ اس طرح تھا کہ خود حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ بھی اس طریقے سے متفق نہیں تھے. خود اہل بیت اطہار اس طریقے سے متفق نہیں تھے اور نہ ہو سکتے تھے. انہوں نے محبت کے نام پر وہ اسٹائل اپنا لیا. اب دیکھو حق کس طرح الگ ہو جاتا ہے. مولا علی حق کے ساتھ اسی طرح ایک شمشیر بڑھانا ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں. اب یہ حق ہے جس کی کاٹ کسی کو بھی نہیں دیکھے گی. جو آس پاس بغل میں بیٹھ کر کے نعرے لگا رہا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ اسی کے بارے میں فرماتے جاتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں پر مفتری، جھوٹے اور بہتان دراز کی جو حد ہوتی ہے وہ میں لگاؤں گا. میں ایسے آدمی پر بہتان لگانے والے کی، تہمت لگانے والے کی حد قائم کروں گا. اور پھر کوڑے برسانے شروع کر دیے. ہاں ایک بات اس میں اور شامل کیجیے. انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم آپ کو شیخین سے بھی افضل قرار دیتے ہیں، یعنی ابو بکر و عمر سے افضل ہے. یہ بات بالکل ناحق تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے خلاف باقاعدہ تلوار اٹھائی، آواز نہیں اٹھائی، تلوار اٹھائی اور ایسے لوگوں کو روکا، منع کیا. مطلب یہ کہ ان کو سختی سے روکا. تلوار اٹھانے کا مطلب یہ سختی سے روکا. یہ ابتدائی بگاڑ تھا، یہ اگرچہ ابتدائی بگاڑ تھا مگر اس کی مخالفت ہوئی. ایک بہت بڑے امام برحق اہل بیت اطہار سے جن کا بڑا گہرا تعلق اور 12 اماموں میں سے ایک مسلمہ امام ہم بھی مانتے ہیں، اور اصل میں تو ماننے والے وہی ہیں جو حق کے ساتھ مانتے ہیں. وہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امام باقر بہت بڑی ہستی ہے. ایک دفعہ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا چاندی تلوار کے اندر استعمال کی جا سکتی ہے؟ کیا تلوار کو چاندی سے مزین کیا جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں کیوں نہیں. تلوار میں اگر چاندی کا استعمال کیا جائے کوئی حرج نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسا کرتے تھے اور ان کی تلوار میں چاندی لگی ہوئی تھی. تو وہ صاحب جنہوں نے یہ بات پوچھی تھی، جب انہوں نے یہ نام سنا ابوبکر صدیق تو انہوں نے فوراً سوال کیا امام سے، یا امام آپ بھی ابوبکر کو صدیق کہتے ہیں؟ ذرا غور کیجیے گا. یا امام آپ بھی ابوبکر کو صدیق کہتے ہیں؟ یہ تھی وہ پہلی خرابی جو پیدا ہونا شروع ہوئی تھی. یہاں سے ایک آدمی سوال کر رہا ہے کہ یہ آپ بھی صدیق کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب کچھ لوگوں نے صدیق کہنا چھوڑ دیا.
کچھ لوگ گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں اور وہ اس راستے پہ چل کر اہل بیت ڈھال کو اپنی ڈھال بناتے تھے اور ان کا ریفرنس اور حوالہ استعمال کرتے تھے. اب امام کو جوش آ گیا, امام باقر کو جوش آ گیا. روایت میں آتا ہے کہ وہ اپنی مسند سے ایک دم سے بہت تیزی سے اٹھے اور اچھل کر کے وہ زمین پر آئے اور انہوں نے بہت سخت انداز میں بڑے جلالت کے ساتھ یہ بات فرمائی, ہاں 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 وہ صدیق ہیں, وہ صدیق ہے, وہ صدیق ہیں. کون کہتا ہے وہ صدیق نہیں ہے؟ جو انہیں صدیق نہ کہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اسے کبھی سچا نہ کرے. وہ جھوٹا ہے, جو انہیں صدیق نہ مانے وہ جھوٹا ہے اور تا حیات جھوٹا ہی رہے, وہ کسی بات میں وہ سچا نہ کرا پائے. امام نے فتویٰ دی ان لوگوں کو جو حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق نہیں مانا. غور کریں کہ ان ائمہ نے کیا کچھ فرمایا. اور اتنا ہی نہیں, پھر ایک موقع پر امام باقر فرمانے لگے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ عراق میں کچھ لوگ محبت اہل بیت کی دعویدار ہیں اور وہ ہمارے محب بنے ہوئے ہیں اور ہم سے اپنی نسبتیں جوڑتے ہیں, مگر ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ وہ ہمارے بزرگوں کو اور بزرگ شیخین کریمین کو نہیں مانتے, ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں مانتے, ان کے بارے میں لب کشائی کرتے ہیں وہ, اور پھر ہماری محبت کا دم بھرتے ہیں, ہم سے نسبت جوڑتے ہیں. تو حضرت امام باقر نے فرمایا سن لو لوگوں, اللہ کی قسم ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں, ختم ہوگا یہ سب تعلق. تعلق جو ہے دعووں سے نہیں ہوتے, نعروں سے نہیں ہوتے, تعلق پیدا ہوتا ہے عقیدے سے, ایمان سے. جب تک وہ عقیدہ اور ایمان جو اہل بیت اطہار کا تھا وہ عقیدہ ایمان ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا, ہمارا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں. جب تک وہ عقیدہ ایمان جو صحابہ کا تھا, اگر وہ عقیدہ ایمان ہمارے اندر داخل نہیں ہوگا ہمارا صحابہ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. لوگ اولاد بنے رہے, کوئی اولاد ہے قرآن کہلاتے, کوئی وارث کا دعویٰ کرتے ہیں, کوئی اپنے آپ کو محبت کے ساتھ نامزد کرتے ہیں, متعارف کراتے ہیں, کرتے رہے. اس وقت بھی تھے. امام فرماتے ہیں کہ خبردار ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں, اور اگر اللہ مجھے اختیار دیتا اور میں صاحب حکومت ہوتا تو میں ان کو اپنی تلوار سے روکتا, ایسے لوگوں کو جو ہمارے بزرگوں کے بارے میں لب کشائی کرتے. یہ حضرت امام باقر تھے. تو یہاں سے پتہ چلا کہ حکمرانوں کی ذمہ داری بھی کیا ہے, حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے. وہ فرما رہے ہیں اگر میں صاحب اقتدار ہوتا تو یہ فرض پورا کرتا. دوستوں ہم یہی کہتے ہیں ہر ایک کا جتنا اختیار ہے وہ اپنے اختیار کے مطابق حق کا ساتھ دے گا تو یہ حق اسے بخشوائے گا, ورنہ قیامت کے دن یہی حق اس کے خلاف حجت بن جائے گا. تو حکمرانوں کا فرض ہے کہ ان گستاخیوں کو روکیں, ان بے ادبیوں کو روکیں. ان کے پاس طاقت ہے, ان کے پاس قوت, یہ کیوں ہونے دیا جا رہا ہے؟ کسی نظریے میں اختلاف ہونا ایک الگ بات ہے, ہر ایک کا اپنے اپنے فرقے مسلک پہ چلنا ایک الگ بات ہے. اس ملک میں اور دنیا بھر میں ہزاروں فرقے اور مسلک ہیں, لیکن گالی دینا, کسی مقدس ہستی کو برا بھلا کہنا اور وہ بھی برسر عام کہنا اور جلسوں پہ کلمے کہنا, اسٹیجوں پر کہنا, یہ وہ رویہ ہے جس کے خلاف احتجاج ضرور ہوگا, جس کے خلاف آواز ضرور اٹھے گی. یہاں حکمرانوں کا فرض بن جاتا ہے کہ اس معاملے میں قانونی طور پر ایکشن لیتے اور ایسے لوگوں کو قانون کے مطابق اور مختلف مسلمانوں کی مختلف جماعت اور فرقوں اور یہاں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے حقوق کی روشنی میں, ان کے حقوق کی روشنی میں, ان کی دل آزاری کے حوالے سے, ان کی عقلبی کے حوالے سے ان ایسے چند ناپاک وجودوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے تھی.
مگر ان چند ناپاکوں کو پوری آزادی ملی ہوئی اور کروڑوں لوگوں کے دل آزادی کی کوئی پرواہ نہیں. اتنے لوگ، اتنی جماعتیں، اتنے مسلک، اس کی کوئی پرواہ نہیں. یہ چند ناپاک لوگ جو بھی پیدا ہوئے جہاں بھی ہوئے، حکومت کا فرض ہے کہ ان کو روکتے، اور اگر حکومت یہ کام نہیں کرتی اور قانون حرکت میں نہیں آتا تو پھر آپ کو پتا ہے اس کے بعد نتائج کتنے بھیانک ہوتے ہیں. اور یہی ہوا ہے اس سے پہلے کی تاریخ میں. اسی رویے نے ممتاز قادری جیسے لوگوں کو جنم دیا، پھر سب سر پکڑ کے رہ جاتے. یہ بڑی غفلت کی بات ہے. ایک شخص اسلام آباد میں بیٹھ کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں اتنی بڑی بے ادبی کی ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. کسی نے کوئٹہ میں بیٹھ کر کچھ کہا، کسی نے کسی جگہ، ویڈیوز بھری پڑی. آپ ذرا دیکھیں ایسے کتنے لوگ نکلے ہوئے ہیں. کراچی کے میں مین شاہراہ پر ہزاروں لوگوں کے بیچ، اور پھر اس کے بعد میڈیا پر وہ چیز آئی ہے تو سب کے درمیان یہ چیز آ گئی کہ اصحاب کا نام لے لے کے لعنت بھیجی. آپ کو معلوم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ کھلی لعنت کی گئی، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ پہ کھلی لعنت کی گئی. یہ کام ہوا ہے. اور وہ جو اسلام آباد میں ہوا وہ ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہوا. اور وہ شخص جس نے اسلام آباد میں بیٹھ کے بکواس کی، اس کو حکمرانوں نے اپنی آشیرواد میں، اپنے تحفظ، اپنے پروٹوکول میں اس کو باہر جانے دیا ہے. باقاعدہ پورا پروٹیکشن کیا اور اس کو باہر جانا بحفاظت برطانیہ روانہ کر دیا. کوئی سزا نہیں ہوئی. یہاں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دل زخمی ہو گئے. پوری دنیا میں ماننے والے صدیق اکبر کے موجود ہیں، ان کے دلوں پر خنجر چل رہے. ایک ملعون کی وجہ سے اس نے اتنی بڑی حرکت کر دی، پھر بھی اسے جانا دیا. اب یہ قوم روڈوں پر نہیں آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اب اگر احتجاج نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اب جو ہمارے پاس میں ہے اس وقت، وہاں جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی روح مبارک ہماری منتظر ہے. وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں، یہ اصحاب رسول اللہ کی روایت طیبہ ہم سے پوچھ رہے ہیں، اہل بیت اطہار کا تعلق ہم سے پوچھ رہا ہے کہ مسلمانوں اب تم کیا کرو گے؟ اب کیوں نہیں کرتے کچھ؟ تم جو کچھ کر سکتے ہو وہ تو کرو. اس کا تقاضا ہے، بالکل ہے، اور قیامت کے دن اس کا سوال ہے. ہم یہی کر سکتے ہیں نا کہ اپنے اپنے ایمان کی قوت کا مظاہرہ کریں اور جمع ہو کر اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے جمع ہو، اور جمع ہو کر پوری دنیا کو بتانے ہیں کہ ابھی صدیق اکبر کے ماننے والے موجود ہیں، فاروق اعظم کے ماننے والے موجود ہیں، عثمان غنی کے ماننے والے موجود ہیں، مولا علی کے ماننے والے موجود ہیں. صحابہ اور اہل بیت اطہار کی عزت و ناموس کے محافظ یہ مسلمان ابھی لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں. اور دنیا کو بتا دیا جائے کہ اگر اس قسم کی چیزوں کو نہ روکا گیا تو پھر یہ سیلاب اٹھے گا اور سب کچھ باہر لے جائے گا. یہ آواز یقیناً پوری دنیا میں پہنچی. پہلے بھی ناموس رسالت کے حوالے سے لاکھوں لوگ نکلے، پھر نکلنا چاہیے. ادھر جو کچھ یورپ مغرب ناموس رسالت کے حوالے سے گستاخیاں کرنے جا رہا ہے اور کرنا چاہتا ہے، ان کو بھی ایک زبردست پیغام پہنچے. اور ادھر اندرون خانہ جو ناموس صحابہ پہ حملہ آور ہوئے ہیں، ان کو بھی ایک زبردست قسم کا پیغام پہنچے اور پتہ چل جائے کہ کتنا بڑا سمندر ہے جو ان کے مقابلے میں کھڑا ہے. تو دوستو، ہم پرامن لوگ ہیں اور ہم مظلوم لوگ، ہم ظلم کے قائل نہیں ہیں. ہم اس قسم کے احتجاج کی قائل نہیں ہیں کہ کسی اور کو نقصان پہنچائے، کرے کوئی اور بھرے کوئی، اور اپنے ہی ملک اور شہر کی چیزوں کو املاک کو نقصان پہنچا کر چلے جانا ہے. یہ کوئی دین نہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہم وہ کام کرتے ہیں جب بھی نکلتے ہیں چاہے ہم پر تلواریں برس رہی ہیں، مگر اپنا مقصد حاصل کر کے چھوڑتے. ایک وقت تھا آج سے تقریباً 74 سال پہلے، 74 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے. 74 سال پہلے
ایک وقت وہ تھا جب یہی قوم نکلی تھی اور ہاتھ خالی تھے، کچھ نہیں تھا، بس قائد نے اس قوم کو آواز دی، علماء نے للکارا پکارا اور قوم کو دعوت دی ایک مشن کے لیے، ایک مقصد کے لیے، ایک ملک بنانا ہے اسلام کے نام پر، اپنے دین کے لیے، دین کی آزادی کے لیے۔ لوگ نکل گئے، ہر قوم سے، ہر صوبے سے، ہر زبان بولنے والا، ہر کلچر سے تعلق رکھنے والا نکلا، اور سب کے سب یک زبان ہو کر آگے بڑھے، یک جان ہو کر آگے بڑھے، اور وہ ملک جو ناممکن تھا دنیا کے نقشے میں، وہ ممکن بن گیا۔ کٹ گئے، مر گئے، سب کچھ لٹا دیا، لٹوا دیا، گھر کے پھل لٹ گئے، لاکھوں لوگ لٹ گئے، 20 لاکھ آدمی ذبح ہو گیا اس راستے میں، بہت بڑی قربانی دی ہے۔ حالانکہ ہمارا کچھ بھی نہیں تھا، لڑنے کے لیے کچھ نہیں، لیکن قربانی دینے کے لیے جذبے تھے تو بلانے ملک یہ وہ قوم۔ تو ہم اس طرح کے لوگ ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ایمان کی حرارت لوگوں میں موجود ہے، اس لیے کہ جہاں بھی جب یہ دہائی دی جاتی ہے اور جب دین کے نام پر ہماری غیرت کو للکارا جاتا ہے، تو آج بھی لاکھوں کی تعداد میں نوجوان باہر آتا ہے اور وہ اپنی ایمانی غیرت کا ثبوت دیتا ہے، مگر غفلت ہمیشہ اوپر سے ہوئی ہے۔ ہمارے حکمرانوں نے، مقتدر طبقوں نے کبھی بھی یہاں حق اور انصاف سے کام نہیں کیا، ماں سوائے چند ایک اچھی مثالوں کے جو ماضی میں گزر گئے۔ اس وقت کی تاریخ میں، موجودہ تاریخ میں، ماضی کی تاریخ میں جو کچھ ہوتا رہا وہ بڑا ہی خوفناک قسم کا معاملہ تھا، خوفناک مثالیں ہیں وہ، اور گویا کہ ایک کھیل کھیل دیا گیا اور ان چیزوں کو مذاق سمجھ کر کے جو ڈال دیا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بڑے بڑے انقلابات آ گئے ہیں اس ملک کے اندر۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھو دوستو، آج ہمیں جو بھی راستے دکھائے جا رہے ہیں، یہ راستے سوائے سونے سپنوں کے اور میٹھے خوابوں کے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ ایسے خواب ہیں کہ جن کو آپ سوتے میں دیکھیں اور جب آنکھ کھلے تو سب کچھ غائب ہو جائے، اس لیے کہ حقیقت کی دنیا میں آپ کے سینے میں جب تک ایمان کی شمع روشن ہے، یہ دنیا آپ کو کبھی تسلیم نہیں کرے گی۔ نہ کوئی یہودی آپ کا اپنا بنے گا، نہ کوئی عیسائی، نہ کوئی ہندو ریاست آپ کا ساتھ دے گی، یہ تاریخ ہے۔ مگر ہمارے حکمران، ہماری سیکولر کلاس، ہمارے کچھ نام نہاد پڑھے لکھے لوگ ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ان مولا مولویوں سے الگ ہو جاؤ، مدرسوں کو تالا لگا دو، یہ تعلیم والی چھوڑو دین کی، اور یہ جو دین کی باتیں ہیں، یہ دین کا نظام مصطفیٰ، یہ نعرے چھوڑ دو، تو آج تم دیکھو پھر یہودی تمہیں اپنے کندھے پہ بٹھا کے کہاں پہنچائیں گے، انڈیا تمہیں دیکھو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا، امریکہ تمہارے لیے خزانے کھول دے گا۔ یہ خواب دکھائے جا رہے ہیں، بے وقوفانہ خواب، احمقانہ خواب، ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب نے بہت پہلے فرما دیا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے پیارے محبوب، یہ یہود و نصارہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں، یعنی جب تک ہمیں اپنا پورا غلام نہیں بنا لیں گے وہ ہم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ ہم سے راضی ہو جائیں گے صرف اگر ہم یہ مدرسے بند کر دیں، اگر ہم یہ اپنے پہچان ختم کر دیں، ہم ان کی ہاں میں ہاں ملائیں، تو کیا وہ ہمیں سونے کے بھاؤ تولیں گے؟ کبھی نہیں ہوگا۔ ترکی میں یہ تجربہ ہو چکا ہے، کمال اتاترک نے ترکی کو بدل دیا تھا، یورپ کی آنکھوں میں پسنے کے لیے اس نے، یہودیوں کی آنکھوں میں پسنے کے لیے اس نے سب کچھ کر ڈالا، اپنی آنکھ بند کر لی دین سے، اسلام سے، اپنی افکار سے، علماء کو روڈوں پہ گھسیٹا، پھانسیوں پہ لٹکایا، مدرسوں کو بند کیا، پورا نظام سیکولر بنا دیا تھا، مگر ان کے سینوں میں، اس قوم کے سینوں میں ایمان موجود ہے، دین موجود، اوپر سے سب کچھ چینج ہو گیا مگر اندر ایمان کی شمع تھی، اور صرف اسی ایمان کی شمع کی بنیاد پر مغرب نے ان کی سزا
جاری رکھے، پابندیاں جاری رہی، سزائیں ملتی رہی، جو اپریسیشن چاہیے تھا وہ نہیں مل سکا، جو ایکسیپٹنس چاہیے تھی نہیں ملی، جو راہداری چاہیے تھی نہیں ملی، یورپین برادری میں جو جگہ چاہیے تھی نہیں بنی، کبھی تسلیم نہیں کیا، کبھی نہیں مانا، اسی طرح الگ رکھا، صرف اور صرف ایک ہی وجہ سے، سینے میں ایمان۔ یہ جانتے نہیں بوسنیا کے مسلمان پورے اوپر سے نیچے تک ان کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، مگر سینے میں ایمان تھا۔ بلاخر اس کی سزا دی گئی اور ہزاروں کو جو ہے اس طرح مارا گیا ہے کہ انہیں ایک ایک قبر کے اندر جو ہے اس طرح دفنا دیا کہ کیڑے مکوڑوں کو بھی ایسے نہیں دفنایا گیا، جانوروں کو بھی ایسے نہیں ڈالا جاتا جس طرح انسانوں کو پھینکا گیا، اور کئی 100 آدمی ایک ایک قبر سے نکلے اور ان کو مارا گیا، ان کی عورتوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی، بچوں کو کس طرح بے دردی سے قتل کیا، انہیں بیکار کیمپوں کے اندر رکھا۔ یہ سب ہوتا اس قوم کے ساتھ جس کا سارا کلچر ان سے ہم اس لیے کبھی نہیں ہو سکتا ایسا، ہم ایک الگ قوم ہے۔ علامہ نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح قلم تیرے، اور قوت عشق سے قصد کو پاڑا کر دے، دھار میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کو دمن سے نکالا، یہ ان کے پروگرام بتا رہے ہیں، یہ غیر مسلم قوموں کا پروگرام ہمارے خلاف ایجنڈا کہہ رہے ہیں وفا کا کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، یہ عزائم ہے ہمارے بدن سے روح محمد نکالنا چاہتے ہیں۔ تو دوستو یاد رکھو ان باتوں میں نہ ہو۔ اب وقت آ رہا ہے بہت تیزی سے جب ساری قوتیں ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جائیں گی، حق و باطل ایک کھلے میدان میں آپس میں نگل آزما ہونے جا رہے ہیں، بہت تیزی سے وقت آ رہا ہے۔ اب بہت زیادہ کنجسٹڈ کر دیا دنیا کا ماحول اور شکنجے کسنے شروع کر دیے دنیا والوں نے، بڑی بڑی طاقتیں اب ہمارا گلا بھینچ رہی ہیں اور ہمیں اب بالکل آخری بار کر کے ہماری ساری قوت طاقت کو مار کر دینا چاہتی ہیں، ملیا بھیٹ کر دینا چاہتی ہیں، اور بہت سے ملکوں کو تہس نہس کر دیا، عراق کو تباہ کر دیا، شام کو تباہ کر دیا ہے، اور ادھر افغانستان کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اور اسی طرح کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سب مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اب پاکستان کھڑا ہے، ترکی کھڑا ہونے جا رہا ہے۔ ہاں اس کھیل میں ایک کام اور کیا ہے، عربوں کو اپنی آکسیجن لگا کر سانس دی جا رہی ہے اور ان سے ان کا سب کچھ چھینا جا رہا ہے، اور وہ چھنوانے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے اپنا سب کچھ دے دیا اور یہودی کو گر بھی رکھوا دیا ہے۔ اب دوستی ہو رہی ہے اور اسرائیل کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ اب عربوں کو اس بنیاد پر زندگی فراہم کی جا رہی ہے کہ ہم جو کہتے جائیں وہ مانتے جاؤ، وہ مان رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس زندہ رہنے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ انہوں نے سوائے عیاشیوں کے کچھ نہیں کیا، انہوں نے آج تک جو کچھ کیا وہ مسلمانوں کے درمیان بس ایک دوسرے کو لڑانے کے سوا اور کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا۔ پیسہ خرچ کیا، پھر قبالیت کو ہوا دی گئی، یہاں پر اپنی اپنی مسجدیں بنائی گئی ہیں، اپنے اپنے مرکز بنائے گئے ہیں، لوگوں کو اس طور پر تیار کیا، اور پھر اپنے نظریے کے تحت دنیا کے کروڑوں لوگوں کو اسلام سے یہ کہہ کے خارج کر دیا کہ جو رسول اللہ کے مزار پہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے وہ مشرک ہے، جو یا رسول اللہ کا نعرہ دیتا ہے لگاتا ہے وہ مشرک ہے۔ یہ توحید کا درس دیا، ایسی توحید لوگوں کو پلائی گئی جس توحید میں امریکہ کے خلاف کھڑے ہونے کی سخت ہی نہیں تھی، اس توحید کی ٹانگیں اتنی کمزور تھی یہودی کے سامنے کہ وہ بے ہوش ہوئی جاتی ہے، آج وہ ہندو کے آگے لیٹی جاتی ہے۔ یہ توحید ہے۔ ہاں اگر وہ کھڑی ہے تلوار بن کے تو وہ مسلمانوں کے آگے کھڑی ہے اور مسلمانوں کا سر کچلنے کے لیے تیار ہے، یہاں بڑی مضبوط ہے، مگر وہاں یہودی کے آگے بیٹھی ہے۔ یہ کیسی توحید ہے، یہ کیسی توحید ہے؟ علامہ نے کہا تھا، میں نے وہ شعر جو پہلے پڑھا پھر سنیے، کہ باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، شرکت میان حق کو باطل نہ کر قبول۔ علامہ نے کہا تھا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز
चिराग मुस्तफी से शरार भूला। अरे ये लड़ाई तो अजली अबदी है हक को बातिल की। जहां हक है बातिल वहां आ नहीं सकता। जब हक आएगा बातिल भाग जाएगा। कुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। मगर आज ये तौहीद, ये दीन हमारा, ये आज यहूदियों के साथ किस पेचक में है, आज हिंदुस्तान के साथ किस पेचक में है, जरा बताइए। कश्मीर जल रहा है, फिलिस्तीन से लहू बह रहा है, बोस्निया का बदला बाकी है, चेचनिया का खून हमारे दामनों के साथ चिमटा हुआ है। यहाँ मुसलमान जहाँ जहाँ भी दुनिया में हलाक हुए उन सब का बदला इंतकाम बाकी है। और सब कुछ छोड़िए, ये फिलिस्तीन तो हमारे बराबर में था। ये तो हमारे आपके अपने हम जुबान हम कौम पहले अरब हैं, इनके बच्चे आज भी मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं। और आप उन्हीं पर जुल्म ढाने वालों के साथ बाहों से बाएं मिला, उनके साथ बाकायदा बम शीलो शकर हुए जा रहे हैं। अब वो यहूद अरब की पुष्ट पर सवार होकर आज के इन अहले अरब की पुष्टों पर, इनके कंधों पर सवार होकर बिल्कुल वहां आ गया है जहां उसके सामने गवादा है। वो उस बंदरगाह पे आ चुका है। यहूदी पूरी तैयारी के साथ अपने लाओ लश्कर के साथ, अपने असलिया के साथ अंदर दाखिल हो रहा है और उसका निशाना सिर्फ एक है और वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान अब देख लें आपके पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और उधर तुर्की है, वो उसके मुकाबले में आ रहा है। ये कुछ ममालिक है, उधर मलेशिया, इंडोनेशिया है, ये खड़े हो रहे हैं। एक ब्लॉक जरूर खड़ा हो रहा है, अगरचे यहाँ अहले अरब का जो किरदार है वो सरासर हमारे मुकाबले में आता जा रहा है, खतरनाक हो रहा है। मगर दूसरी तरफ हक के साथ, हक का साथ देने के लिए और हक की बात को दुनिया से मनवाने के लिए अल्लाह ताला की शान है कि एक और ब्लॉक को तैयार फरमा रहा है और ये ट्राई का बनता चला जा रहा है। पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया। आप देखिए कि इसके बाद फिर दुनिया में सबसे बड़ी आजमाइश किस कौम पर आ रही है। ऐ पाकिस्तानियों, शायद तुम वो खुशनसीब लोग हो कि कुदरत ने तुम्हारे ईमान और इरफान की वजह से आखिरी मार्के के लिए हक व बातिल के दरमियान जो सबसे बड़ी जंग होने वाली है, उस आखिरी मार्के के लिए तुम्हें चुन लिया है। शायद ये उस हदीस की ताबीर होने जा रही है जो रसूलुल्लाह ने फरमाया हमारी तरफ रुख करके कि मुझे यहाँ से ईमान की खुशबू आ गई। शायद तुम वो कौम बनने वाले हो, तुम उस मकाम पर पहुंचने वाले हो। लेकिन क्यों, किस वजह से तुम्हें ये मकाम मिलने जा रहा है और क्यों आज तुम हक के रास्ते पर कायम हो और सिराते मुस्तकीम तुम्हारे कदमों के नीचे से क्यों अलग नहीं होता? नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह हम सिराते मुस्तकीम पर हमारे कदम जमे रहेंगे। हुक्मरान जो चाहे बोले और जो चाहे करते रहे। हुक्मरानों से मेरी मुराद हुकूमत में बैठे हुए कुछ लोग, ज़ाहिर सब एक जैसे लोग नहीं हैं, सब एक जैसे लोग नहीं हैं। तो वो कुछ लोग जो यहाँ पर एक खेल खेल रहे हैं कुफर का, इल्हाद का, बेदीनी का, वो कुछ भी करते रहे, ये कौम कभी राह हक से कभी भी मुनहरिफ नहीं होगी। ये नहीं हट सकती, इसलिए नहीं हट सकती कि तुम्हारे दरमियान अब भी तुम्हारे सीनों में जितनी भी नामूसें हैं दीन की, वो सब उसी तरह महफूज हैं जिस तरह अल्लाह रसूल ने हमें अता फरमाई है। नामूसे रिसालत के मुहाफिज तुम हो, नामूसे सहाबा के मुहाफिज तुम हो, नामूसे अहले बैत के मुहाफिज तुम हो। अब भी करोड़ों मिसालें हमारे अंदर कि हम इन नामूसों पर कोई सौदा नहीं कर सकते। हमने अपने अंदर के लोगों को जिन्होंने गद्दारी की है, जिन्होंने इन नामूसों पर हमला करने की कोशिश की है, हमने अपने अंदर के गद्दारों को काट के फेंक दिया है। जी हाँ, काट के फेंक दिया है। कोई भी हो, अपने आप को आले रसूल कहे, कोई शेख तरीकत कहे, कोई मुफक्किर इस्लाम बने, कोई बहुत बड़ा स्कॉलर हो, अल्लामा हो, याद रखो ये सिर्फ मेरा फतवा नहीं है, ये वो हक का मिजाज है और हक की आवाज़ है और हक की गैरत है जो हर साहिब हक में मौजूद है कि अगर वो कितने ही बड़ा नाम रखने के बावजूद नामूसे सहाबा और नामूसे अहले बैत के खिलाफ कोई बकवास करेगा तो हम उसको उठाकर ऐसे फेंक देंगे जैसे कभी वो हमें था ही नहीं। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप खुद मिसालों में गौर कर लो, ऐसे कितने हमने उठाकर फेंक दिए हैं।
اور ابھی کچھ اور لوگ بھی جو باہر سے چندے لے لے کے یہاں پلے ہیں اور اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ کہاں کہاں سے کھا رہے ہیں اور کیا کیا ان کے اندر چکر ہے، اور وہ بکواس سے کر رہے ہوتے ہیں، کبھی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، کبھی کسی کے بارے میں۔ کوئی دنیا میں ہمیں ان کا حوالہ دے کے قائل نہیں کر سکتا۔ میں نے اس لیے کہا کہ اسمبلی میں مولانا نورانی صاحب اس لیے آگے کیے گئے تھے کہ وہ ایک ننگی تلوار تھے، جو حوالہ بھی ان کے سامنے آئے گا وہ تلوار کاٹ کے اسے پھینک دیں گے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ امام احمد رضا کو اگر ہم مانتے ہیں تو حق کی بنیاد پر مانتے ہیں، ہم کسی نسل پرستی کی بنیاد پہ نہ کسی امام کو مانتے ہیں، نہ کسی شیخ کو مانتے ہیں، نہ کسی بزرگ کو مانتے ہیں۔ آج جس بزرگ سے اور جس امام سے ہمارا تعلق ہے تو صرف اور صرف اسی وجہ سے کہ سب اس بارگاہ کے خادم ہیں، وہ اللہ رسول کا نام لینے والے ہیں۔ امام احمد رضا سے بھی اگر ہماری نسبت ہے وہ حق کی بنیاد پر ہے۔ میرے پاس ایک صاحب آیا، بس میں اختتام کی طرف پڑھتا ہوں۔ نوجوان کا بیٹھ گیا، کسی نے پتہ کیا کیا اس کے دماغ میں ڈال دیا، تو وہ آ کر کہنے لگا کہ مولانا احمد رضا نے تو یہ بات لکھی ہے اپنی کتاب میں، وہ بڑی خطرناک بات تھی۔ میں نے کہا میرے دوست اگر تو یہ بات دکھا دے، یہ کتاب رکھی ہے مولانا احمد رضا خان صاحب کی، یہ سر پہ تیرے رکھی ہے، یہ کسی کا تو نام لے رہا ہے، تو نکال کے دکھا دے۔ اگر مولانا احمد رضا خان نے ایسی کوئی بات کی ہے تو سب سے پہلے میں تیرے سامنے بیٹھ کر مولانا احمد رضا سے اپنا ہاتھ اٹھاؤں گا اور بڑی ذمہ ہو جاؤں گا، میں اپنے دین کی طرف بڑھ جاؤں گا، مجھے احمد رضا سے کوئی واسطہ نہیں، پھر میرا کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق میرا واسطہ تو اللہ اس کے رسول سے اور اللہ رسول کی وجہ سے۔ اگر یہ بات انہوں نے کی تو یہ حق کے خلاف، وہ بس وہی ڈھیر ہو گیا۔ میں نے کہا اٹھو نکالو، نہیں میں پھر نکال کے لا کے دوں۔ میں نے کہا تیری 7 نسلیں بھی نہیں نکال سکتی، تو کیا بات کرتا ہے؟ ہم نے امام احمد رضا کو ایسے تھوڑی مانا، ہم نے ان کو نظریے کی بنیاد پہ مانا ہے، ہم نے ان کو پڑھ کے مانا ہے، سمجھ کے مانا ہے۔ تو اس لیے دوستو یاد رکھو، یہ ہے حق کی پہچان، اپنے اندر یہ غیرت پیدا کرو، اور یہ آج کل کی پیری فقیری اور یہ الٹے سیدھے تعلقات سب اٹھا کر پھینکو جو حق کے خلاف ہے، جو حق کے خلاف ہے۔ جب کوئی پیر نظر آئے، شیخ طریقت کوئی کتنی بڑی سے بڑا، اگر اس کے اندر باطل کا شائبہ نظر آئے اس کو اٹھا کر پھینک دو، ورنہ وہ بھی جہنم میں جائے گا، تم بھی جہنم میں جاؤ گے۔ اللہ کے یہاں صرف اور صرف دین کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا، دین کی بنیاد۔ مولانا جامی فرماتے ہیں کہ بندہ عشق شدی و تر کے نسب کن جامی، عشق کا بندہ بن اور نسب حسب کی باتیں چھوڑ دے جامی، کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیز، اس راستے میں فلاں بن فلاں کچھ نہیں ہوتا۔ اگر فلاں بن فلاں کی بنیاد پر دین پھیلتا تو آج ابو لہب حضرت ابو بکر سے زیادہ قریب ہوتا، کیونکہ وہ ہاشمی بھی تھا، قریشی بھی تھا، وہ حضور کا زیادہ قریبی رشتہ دار تھا، سگا چچا تھا۔ اور آج بلال دین میں نہ ہوتے، سہیب رومی کہاں سے آئے وہ نہ ہوتے، یہ ہوتے، یہ ابو لہب ہوتا، اور مکے کے قریش مکہ کے کفار ہوتے جو قریش سے تعلق تھے، اس پر دین بنتا۔ تو دین کسی نسل اور نسب پہ نہیں کھڑا ہوا، دین کھڑا ہوا ہے محمد الرسول اللہ پر، محمد بن عبداللہ پہ نہیں، محمد الرسول اللہ پر۔ آج جو سب سے بڑی گمراہی پھیلائی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ دین کو محمد بن عبداللہ کی بنیاد پہ منوایا جا رہا ہے، اور پھر ایک گھر بنایا جاتا ہے، اور اس گھر کے اندر دین کو محدود کر دیا جاتا ہے، اور جو اس گھر سے باہر ہیں جنہیں صحابہ کہتے ہیں سب کو خارج کر دیا جاتا ہے، اور سب پہ لعن طعن کی جاتی ہے۔ یہ دین نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا، کہیں نہیں فرمایا محمد ابن عبداللہ، اس کی جگہ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو محمد الرسول اللہ کو محمد الرسول اللہ سمجھ کر ان کے ساتھ ہوئے ہیں، وہی نبی کے صحابہ ہیں اور وہی اہل حق کا نشان ہے، وہی حق کی بنیاد ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ۔ تو اس لیے یاد رکھو، محمد بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے، آپ حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، مگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔
اور محمد بن عبداللہ ماننے منوانے میں کسی کفار قریش کو کوئی اختلاف نہیں تھا، سب مان لیتے، مگر اختلاف اسی بات پہ ہوا محمد رسول اللہ جب کہا، انہوں نے کہا محمد رسول اللہ نہ کہا، تو آج دین اس پہ کھڑا ہے، محمد رسول اللہ، یہی کلمہ ہے ہمارا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم نظریاتی لوگ ہیں، لہذا حق کے مقابلے میں کسی کو قبول نہیں کر سکتے۔ یہ جو ہمارا اس کا مشن ہے ریلی، اور یہ سب یہ مشن بظاہر تو ایک ریلی کی حد تک ہے بس، مگر حقیقت میں نے پورا سب سمیٹ کر کے آپ کو بتا دیا ہے آگے کیا ہونے والا ہے۔ یہاں سے آگے بڑھیے اور حق کے لیے اپنی آوازیں اٹھاتے رہیے، اور آج آپ جو قربانی دیں گے انشاءاللہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت قبولیت پائے گی، کیونکہ مخالفتیں بہت ہیں۔ آج جو آپ تھوڑی سی بات بھی کریں گے حق کے لیے تو انشاءاللہ بڑے اجر کے مستحق بنیں گے، اس لیے کہ ہوائیں بہت تیز ہیں، اس لیے کچھ نہ کچھ کرتے جائیے اور حق کا ساتھ دیجیے، حق پر قائم رہیے، اپنے اندر بھی دیکھیے، اپنے باہر بھی دیکھیے، اور ان دینی اداروں مدارس کو، دین کے نظام کو تقویت دیجیے خدا کے واسطے، یہی حق کا ساتھ دینا ہے۔ اب قادیانی فرقہ بہت زیادہ علماء کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، مدارس کے خلاف، اور نادان وزیر جو اوپر بیٹھے وہ بھی مدارس کے بارے میں لبکشائی کرتے۔ یہ دینی مدارس، یہ مساجد، یہی ہمارا مرکز ہے، یہی ہماری پناہ گاہ ہے، یہی ہماری پہچان ہے۔ آج جو کچھ بھی میں نے آپ کے سامنے یہ دین کا پورا ترجمانی جو کی، اور جو کچھ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ سب کچھ مدرسے ہوئی کی تعلیم ہے، یہی فکر ہے جو مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، یہی ہم نے وہاں سے سیکھی ہے، ورنہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے رہتے تو ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، کسی بھی ادارے میں کہیں اور جا کے پڑھتے یا کچھ اور کرتے تو ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ آج جو کچھ بھی ہمیں سمجھ آئی ہے وہ سب ان مدارس سے سمجھ آئی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ ان مدارس میں علماء کو پیدا کریں، بنائیں، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ آپ خوش نصیب ہیں، آپ کے علاقے میں اتنا شاندار مدرسہ یہ قائم ہوا ہے ماشاءاللہ، صفہ اسلامیہ کے نام سے، آپ کے ہی یہاں کے بچے ہیں، یہ پڑھ لکھ کر اب ماشاءاللہ فاضل ہو گئے، عالم ہو گئے، مدرس ہیں بہترین، سینکڑوں بچے پڑھ رہے ہیں، کئی پڑھ کے فارغ ہو چکے۔ ذرا دیکھیے تو صحیح کہاں تک بات پہنچ رہی ہے۔ آپ آج اس سلسلہ ذہب میں، سلسلۃ الذہب میں اپنا حصہ ڈال دیں تو آپ بھی انشاءاللہ قیامت میں ان کے درمیان شمار ہوں گے۔ اب ان کے ساتھ چلیے، اور جو بھی ظاہر سی بات ہے ضروریات تو ہیں سب کے، مسجد ہے تو مسجد کی ضروریات ہے، مدرسہ مدرسے کی ضروریات، ان ضروریات کو پورا کیجیے، آپ کا فرض ہے، ورنہ قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ یہ مسجد جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اور مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے، یہ دونوں گھروں کی ذمہ داری ہمارے اپنے گھروں سے زیادہ ہم پر عائد ہوتی ہے۔ ہمارا گھر چھوٹ جائے اس کی پاسپورٹ نہیں ہوگی، لیکن اللہ کے گھر کے ساتھ ناانصافی کی اور رسول اللہ کا گھر آپ چھوڑ کے بیٹھ گئے تو پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا اور یہ دین کا ساتھ کیوں نہیں دیا۔ تو دوستو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو اور اس ادارے کو زیادہ تقویت پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔